بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ آج کے سبق میں حروف جر کا بیان ہے اور اس کی مشق ہے۔ حروف جر 17 ہیں، جو کہ یہ ہیں: با، تا، کاف، لام، واو، من، عن، علی، فی، الی، حتی، رب، مز، منذ، حاشا، خلا، عدا۔ یہ حروف جر کہلاتے ہیں۔ یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جر یعنی زیر دیتے ہیں، جیسے کہ البیت، یہ اسم ہے، اس کا آخری حرف تا ہے، اس پر ضمہ یعنی پیش ہے، لیکن جب اس کے شروع میں حروف جر میں سے کوئی حرف مثلاً فی لائیں گے تو اب یہ آخری حرف پر ضمہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ ضمہ یعنی پیش جر یعنی زیر سے بدل جائے گا۔ چنانچہ البیتو کے شروع میں جب فی لائیں گے اور یوں کہیں گے فی البیتی، تو تا کا پیش اس کے کسرے سے بدل جائے گا۔ اسی طرح سے المسجد، جب فی کے ساتھ بولا جائے گا تو کہا جائے گا فی المسجدی، تو دیکھیے تا کا پیش کسرے کے ساتھ بدل گیا۔ اسی طرح سے المکتب کو جب علی کے ساتھ بولا جائے گا تو کہا جائے گا علی المکتبی، تو دیکھیے با کا پیش زیر سے بدل گیا۔ اسی طرح سے السریر، جب اس کو علی کے ساتھ بولیں گے تو کہا جائے گا علی السریری، تو دیکھیے سریر کے را کا پیش جو ہے وہ جر یعنی زیر سے بدل گیا۔ تو الغرض جب حرف جر کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر زیر آ جاتا ہے، جر آ جاتا ہے۔ جر کے علاوہ کوئی اور حرکت اس کو دینا جائز اور درست نہیں ہے۔ قسم البا، این محمد، این یہ اسم استفہام ہے، جگہ سے متعلق دریافت کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ محمد یہ ایک شخص کا نام ہے۔ این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفتی، وہ کمرہ میں ہے۔ ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے۔ ہوا یہ ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر کسی شخص کا یا کسی چیز کا ذکر ایک مرتبہ آ چکا ہو اور پھر دوبارہ اس کو ذکر کرنا ہو تو ایسی صورت میں اس کو ضمیر کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے، اس میں ظاہر کی صورت میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ جس کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ واحد مذکر ہے تو اس کے لیے ہوا لایا جاتا ہے، اور اگر واحد مؤنث ہے تو اس کے لیے ہی لایا جاتا ہے۔ این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفتی، وہ روم میں ہے، کمرے میں ہے۔ وَأَيْنَ یاسر، اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، وہ غسل خانہ میں ہے۔ وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمینہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر، وہ چارپائی یعنی تخت پر ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر پانچوں جملوں میں حرف جر فی کا استعمال ہوا ہے، اور فی کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ فی کی وجہ سے مجرور ہے، یعنی اس پر جر یعنی زیر آ رہا ہے۔ تو حرف جر کی یہی خاصیت ہے کہ جب وہ اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر زیر آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اعراب نہیں آتا ہے۔ تمارین، مشقیں۔ التمرین الاول،
اجب عن الاسئلۃ الآتیہ۔ پہلی تمرین، حسب ذیل سوالوں کا جواب دیجیے۔ اس تمرین میں سوالات ذکر کیے گئے ہیں لیکن ان کے جوابات مذکور نہیں ہیں۔ جواب آپ کو خود اپنے ذہن سے اور دماغ سے بنانا ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ جواب ہوگا ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے۔ این محمد، محمد کہاں ہے؟ تو جواب ہوگا ہوا فی الغرفۃ، وہ روم میں ہے، کمرے میں ہے۔ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر، وہ چارپائی پر ہے، تخت پر ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ جواب ہوگا ہوا فی الحمام، وہ غسل خانہ میں ہے، وہ باتھ روم میں ہے۔ این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے۔ آمنۃ فی الغرفۃ، کیا آمنہ کچن میں ہے؟ نعم، آمنۃ آمنۃ فی الغرفۃ، کیا آمنہ روم میں ہے؟ لا، ہی فی المطبخ، نہیں، وہ کچن میں ہے۔ ایاسر فی المطبخ، کیا یاسر کچن میں ہے؟ لا، ہوا فی الحمام، وہ باتھ روم میں ہے۔ من فی الغرفۃ، روم میں کون ہے؟ محمد فی الغرفۃ، محمد روم میں ہے۔ ومن فی الحمام، اور باتھ روم میں کون ہے؟ یاسر فی الحمام۔ ماذا علی المکتب، میز پر کیا ہے؟ الکتاب علی المکتب، کتاب میز پر ہے۔ ماذا علی السریر، تخت پر کیا ہے؟ الساعۃ علی السریر، گھڑی تخت پر ہے۔ التمرین الثانی، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخری حرف کی حرکت کے ضبط کے ساتھ پڑھیے اور لکھیے۔ اس تمرین میں جو مفردات دیے گئے ہیں ان کے آخری حرف کو صحیح حرکت اور صحیح اعراب کے ساتھ پڑھنا ہے اور کاپی میں ترجمے کے ساتھ لکھنا ہے۔ المدرسۃ، مدرسہ۔ فی المدرسۃ، مدرسے میں۔ فی البیت، گھر میں۔ البیت، گھر۔ الغرفۃ، کمرہ۔ الحمام، غسل خانہ۔ فی المطبخ، کچن میں۔ المکتب، میز۔ علی المکتب، میز پر۔ علی الکرسی، کرسی پر۔ السریر، تخت۔ علی الکتاب، کتاب پر۔ فی المسجد، مسجد میں۔ اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ الطالب فی الجامعۃ، طالب علم یونیورسٹی میں۔ الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے۔ این التاجر، تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی الدکان، وہ دکان میں ہے۔ القلم علی المکتب، قلم میز پر ہے۔ این زینب، زینب کہاں؟ ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ این الورق، کاغذ کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے۔ این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، وہ بیت الخلاء میں ہے۔ مرحاض کے معنی ہیں بیت الخلاء۔ الشمس والقمر فی السماء، آفتاب اور چاند آسمان میں ہیں۔ من فی الفصل، درسگاہ میں کون ہے؟